وہ دے دیجیے گا۔ ہمارا جو پچھلا سالانہ اجتماع تھا اس میں ہم نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ خطہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ مستقبل میں اپنی جو زمینی حیت ہے وہ تبدیل کرے گا۔ جغرافی ایک سے نہیں رہا کرتے، جب بڑے بڑے بلاکس کی شفٹنگ ہو رہی ہو، چیزوں میں جب اتھل پتھل ہو رہا ہو دنیا میں، تو پھر جغرافیے بھی تبدیل ہوا کرتے ہیں۔ مستقبل میں ہوگا کیا حقیقی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی بہتر جانتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ حالات میں اور جغرافیے میں بھی شاید کوئی تبدیلی واقع ہو۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور فیوچر کو فورسی کرتے ہوئے قرآن اور احادیث اور اس خطے کے معروضی حالات اور یہاں پر ہمارے اکابرین کی جو کنٹریبیوشن ہے 400 سالہ فکری و تجدیدی مساعی، جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کا فرمانا یہ تھا کہ پاکستان کی بنیادوں میں وہ 400 سالہ فکری اور تجدیدی مساعی کا خزانہ موجود ہے۔ تو وہ خزانہ دراصل میں یہی خزانہ ہے، یہ فکر وہ خزانہ ہے کہ جو اس پاکستان کی بنیادوں میں موجود ہے۔ تو جغرافیے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں لیکن قومیں پھر سے کھڑی ہو جایا کرتی ہیں، اور قوموں کو کھڑا ہونے کے لیے نظریہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ نظریہ ہمارے پاس اس فکر کی صورت میں موجود ہے۔ تو ہم نے اپنے پچھلے سالانہ اجتماع میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی کہ حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید کی کرن جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور امید کی کرن بہرحال ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہی وہ شے ہے کہ جس کو ہم نے مزید فورسی کرتے ہوئے خالد عباسی صاحب نے مزید لیکچرز بھی دیے تھے، جس کو پھر کتابی صورت میں بھی اب ہم نے شائع کیا الحمدللہ۔ اسی تھیم کو پھر آگے ہم نے بڑھاتے ہوئے اس اجتماع کی تھیم رکھی تھی کہ اس فکر کی یعنی جو خزانہ ہے فکری 400 سالہ، اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے۔ وہ یہ سید مودودی علیہ رحمہ کی کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، جس کو ہم نے اپنے اس چوتھے سالانہ کنونشن کی بنیاد بنایا ہے الحمدللہ۔ اور اسی میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ اس کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ وہ کل جو ابتدا کی نشست ہوئی اس میں آپ حضرات کے سامنے وہ شے بھی آ چکی ہے۔ اب آخری گفتگو ہے استاد مکرم خالد محمود عباسی صاحب کی۔ آپ کی گفتگو کا عنوان ہے سیاسی اسلام، نظریہ پاکستان اور دنیا کا مستقبل۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت پر نماز ادا کریں۔ وفا کے رستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے، جناب خالد عباسی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے یہ 1.5 دن لگا کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ سوال و جواب بھی ہوئے ہیں، لیکچرز بھی ہوئے ہیں، کاؤنٹر بھی ہوا ہے، ایک طرح کا بحث مباحثہ یہاں پہ ہم نے اس پہ کیا۔ پھر یہ کہ ہم نے اس سوچ کے اوپر جو مختلف ہماری جماعتیں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں، اس پر عمل پیرا ہیں، ان کے اکابرین کو، ان کے ذمہ داران کو، ان کے رہنماؤں میں سے جو بھی ہمیں میسر آئے ان کو بلایا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی خیال نہیں ہے، یہ کوئی محض تصور نہیں ہے، یہ کوئی ایک علمی سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ عمل درآمد بھی 100 سال کی تاریخ رکھتا ہے۔ اسی سوچ پر سب سے پہلے ابوالکلام آزاد نے
حزب اللہ کی بنیاد رکھی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مایوس ہو کے خود کانگریس میں چلے گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت اسلامی بنانے کی توفیق دی. تو یہ ایسا نہیں کہ اچانک کوئی خیال ہے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوا ہے, اس کی بھی 100 سال کی تاریخ ہے. اور محض یہ خیال نہیں ہے بلکہ قابل عمل نظریہ ہے, سوچ ہے, فکر ہے. جب رد و قدع ہوتی ہے, جب کوئی کسی فکر کو اپنے دلائل سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے ذہن کے اندر ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے. ہم اسے فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن فتنہ بھی سراپا شر نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس نظریے, اس سوچ کی مزید گہرائی آپ کو حاصل ہوتی ہے. جو کچے لوگ ہوتے ہیں وہ اس فتنے میں بہہ جاتے ہیں, لیکن جن کو اس سوچ کے ساتھ وابستگی حاصل ہوتی ہے, پختگی ہوتی ہے, گہرائی سے اس فکر کو جانتے ہوتے ہیں, اس فتنے کے نتیجے میں ان کی سوچ میں مزید گہرائی پیدا ہو جاتی ہے. اس فتنے کے نتیجے میں ان کی وابستگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اس فتنے کے نتیجے میں اس فکر کے ساتھ ان کا فہم پہلے سے بڑھ جاتا ہے. تو فتنے سے گھبرایا نہ کریں, مخالفت سے گھبرایا نہ کریں, مقابل دلائل سے گھبرایا نہ کریں. ہمارے بعض لوگ پہلے دن کے پہلے سیشن سے کچھ پریشان سے ہو گئے تھے, تو آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس سے ذہن کھلتے ہیں, اور جب مقابلے میں آپ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں تو وہ مؤکد ہو کر مزید تاکید کے ساتھ دماغوں میں جگہ بناتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. سورہ حج میں, ابھی موقع نہیں ہے, مطالعہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتا ہے, اس بات میں شیطان اپنا مفہوم ڈال کے لوگوں کے ذہنوں میں اس کے غلط معنی بٹھا دیتا ہے, اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے وہ اس فتنے کی نظر ہو جاتے ہیں, جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ فتنہ بھی میں نے عرض کیا کہ سراپا شر نہیں ہوتا, اس کے اندر بھی اہل ایمان کے لیے مفید پہلو موجود ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں تھیں, اس کے مقابل ایک پورا تھیسس آیا, اور وہ تھیسس ہے تعبیر کی غلطی. ابتداً اسے بہت ہلکا لیا گیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا, اور اس لیے نہیں کیا کہ وہ استدلالی اتنا بودا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب دینا بنتا بھی نہیں تھا. لیکن تاریخ, یہ حالات کی ستم ظریفی ہے کہ 9/11 ہو گیا, امریکہ کو سیاسی اسلام سے ڈر لگنے لگا. اس کے بعد اس نے دباؤ ڈالا مسلم حکمرانوں کے اوپر کہ آپ نے اپنے ہاں سے پولیٹیکل اسلام کو ختم کرنا ہے. ہماری اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل اسلام کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو وہ جس شے کو ہم سمجھے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ امریکی سرما لگا کے بڑی قاتل شے بن گئی. پھر اس کو ایسے دانشور میسر آ گئے کہ جن کو کوئی کہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا, تو ان دانشوروں کو مین سٹریم میڈیا میسر آ گیا. پہلے جو دینی پلیٹ فارم تھا وہ علماء کے پاس تھا, مسجد ہے, مدرسہ ہے, خطبہ ہے, امامت ہے, اس میں ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں. ان کو سننے والے چند دانے ہیں. لیکن یہ کہ اب حکومت کے زیر انتظام اور زیر انصرام اور یہ کہ تعاون کے ساتھ یہ ممکن ہو گیا کہ اتنے علماء کو ابلاغ کے مواقع میسر نہیں ہیں جتنے ان دانشوروں کو ابلاغ کے مواقع میسر آ گئے جو اس سیاسی اسلام کی کاٹ کرتے ہیں. دوسری طرف اس سیاسی اسلام کو انتہا پسندی کے ساتھ جوڑ کر دہشت گردی کی صورت دے کر بدنام کیا جانے لگا, اور گویا اسے برابر کر دیا گیا دہشت گردی کے. سیاسی اسلام کا مطلب یا مترادف بنا دیا گیا سیاسی اسلام کو دہشت گردی کے. یہ ہمارے ان 20 سالوں کا بہت بڑا فتنہ ہے, یہ چھوٹا سا فتنہ نہیں ہے. اور اس فتنے کی تپش اس نے محسوس کی ہوگی کہ جس کے دل میں اس سیاسی اسلام کی حقیقی محبت تھی. یہ میرا نظریہ جو ہے یہی تو میری آس ہے, یہ میرا جو نظریہ ہے یہی میری آس کا پنچھی ہے, اور دور افق پہ آس کا پنچھی
اڑتے اڑتے ڈوب گیا کہ مصداق، ان حالات میں یہ پنچھی ڈوبتا نظر آ رہا تھا. اس لیے ہم نے ایک کوشش کی کہ یہ چیز اثر نو اجاگر کی جائے، اس فکر کی طرف دوبارہ ذہنوں کو متوجہ کیا جائے. اور ان سارے حالات نے ایک خاص طور پہ میرے سامنے ایک بات لائی کہ کوشش یہ کی جائے کہ اسے کسی نئے استدلال کے ساتھ پیش کیا جائے. ایک نیا استدلال جو میرے سامنے آیا، مثلا آپ کے سامنے یہ 4 اصطلاحات آ گئی، الہ ہے، رب ہے، دین ہے، مذہب عبادت ہے اور دین ہے. ان چاروں کا حاصل کیا ہے؟ ان چاروں کا حاصل یہ، جیسے کہ ہم نے سمجھا کہ الہ اور رب کا معنی ہے، جو ہمارے سوچ کے قریب ترین ہے، بادشاہ. دین کا معنی ہے اس بادشاہ کا ضابطہ، قانون. اور عبادت کا معنی ہے اس قانون کی تابعداری. جیسے ہمارے زمانے میں پارلیمنٹ ہے، وہ مقننہ ہے، وہ قانون بناتی ہے، اس قانون پر حکومت عمل درآمد کراتی ہے، اور اس ملک کے شہری اس قانون کی تابعداری کرتے ہیں. تو بادشاہت کی حیثیت کس کی ہو گئی؟ پارلیمان کی. حکومت کی حیثیت منتظمہ کی ہو گئی، یعنی بادشاہ کا وہ والا رول جس میں وہ اپنا قانون ایگزیکیوٹ کراتا ہے. اور ہم تابعدار ہوئے، یعنی عبادت گزار ہوئے ان قوانین کے جن کے ہم فرما بردار ہیں. اور اگر اس قانون کو کوئی چیلنج کرے تو اس چیلنج کرنے کو کیا کہتے ہیں جی؟ کیا چیلنج کیا گیا؟ حکومت کی رٹ چیلنج کی گئی. اب بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ کے طور پر رکھیے. اور یہ کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس طرح اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح اپنے لیے الملک کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک اہم نام جو ہے الملک ہے. قرآن مجید میں 17 مرتبہ لہو ملک السماوات والارض اور للہ ملک السماوات والارض آیا ہے. 10 مرتبہ للہ ملک السماوات والارض اور 7 مرتبہ لہو ملک السماوات والارض کے الفاظ آئے ہیں. 17 مرتبہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے. یہی مضمون ہے جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا وسع کرسی السماوات والارض، یعنی وہ بادشاہ ہیں، کرسی اس کی بادشاہی کی علامت ہے. وہ آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے کا مطلب یہ کہ اللہ کی بادشاہی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے. اور جو اس کی بادشاہی کو نہیں مانتے ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ جب آخرت ہوگی وہاں اللہ پوچھے گا الیس لی ملک لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، چھایا ہوا ہے، اس کی بادشاہی ہے. تو وہاں تو اللہ کی بادشاہی ظاہر بھی ہو جائے گی. یہاں امتحان ہے کہ کون اپنی آزاد مرضی سے اللہ کی اس بادشاہی کو قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا. تو جس نے اللہ کو مانا ہے، اب ذرا دیکھیے الہ کا وہ تصور جو ہمارے سامنے مولانا وحید الدین خان صاحب نے رکھا ہے وہ بادشاہ کا تصور نہیں ہے. وہ تو بس ایک آلیہ والا جو ہے نا تصور، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کی ڈنڈوت بجا لائی جاتی ہے، جس کے جو پوجا پاٹ کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جس کی زیادہ سے زیادہ ثنا کر لی جاتی ہے، وہ والا تصور ہے. الملک والا تصور تو نہیں ہے. تو اگر ان کا تصور مان لیا جائے تو گویا اللہ کو الملک کی سطح سے گرا دیا جاتا ہے. پھر وہ تسبیح بھی ختم ہو گئی نا. تسبیح کا تو مطلب ہی ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا. تو اس کا مقام بلند کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے. اور جب آپ نے الہ اور رب کا تصور وہ کر دیا جو مولانا وحید الدین خان صاحب بتا رہے ہیں
تو آپ نے اسے بادشاہ ہونے کے تصور سے گرا دیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بادشاہ گزرے ہیں وہ بادشاہ اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کرتے تھے, الہ کا لفظ استعمال کرتے تھے. فرعون نے نہیں کیا انا ربکم الاعلی, میں نہیں جانتا میرے سوائے مصر میں تمہارا کوئی الہ ہے. تو کس معنی میں وہ یہ کہہ رہا ہے؟ بادشاہ ہونے کے معنی میں کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. اور دین کا مطلب اللہ کا قانون ہے. انسان کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ کا کیا مطلب ہوا؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یوں سمجھیے ہندوستان ہے, یہاں بادشاہت کس کی ہے؟ ملکہ برطانیہ کی ہے. ملکہ برطانیہ اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیتی ہے یہاں پر. اس نمائندے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وائسرائے. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, وہ اپنا حکم دینے کے لیے خود نہیں آتا, وہ اپوائنٹ کرتا ہے اپنا ایک نمائندہ. اس اپوائنٹ کرنے کو کہتے ہیں مامور کرنا. تو نبی کون ہوتا ہے؟ کون اسے مامور کرتا ہے؟ اللہ مامور کرتا ہے. یہ کسبی مقام نہیں ہے کہ انسان اپنی محنت سے اس مقام پر پہنچ جائے, یہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو اور انسانوں میں سے بھی رسولوں کو. یہ چناؤ ہے, اللہ پسند کر لیتا ہے کسی کو, اسے مامور کر دیتا ہے. اچھا, جب اللہ اسے مامور کرتا ہے, اللہ کی طرف سے وہ اپوائنٹڈ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو باقی انسانوں سے ایک خاص معاملے میں ممتاز کر دیتا ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی. اللہ اسے پروٹیکشن دے دیتا ہے, غلطی ہو تو فوراً اصلاح کر دیتا ہے. دو باتیں ہو گئیں اس میں خاص, باقی انسانوں سے مختلف. اللہ نے اپنی نیابت کے لیے اسے چن لیا. دوسری بات کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو غلطی سے مبرہ کر دیا, معصوم عن الخطا کر دیا. اب آپ تیسرا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ جو معصوم عن الخطا اور اللہ کا نمائندہ ہو, اس کی غیر مشروط اطاعت کرنا انسانوں کے ذمہ ہو جائے گا. اس لیے وہ مطاع مطلق ہوتا ہے. یہ نبی کی تین جو ہے نا حیثیتیں ہیں, مامور من اللہ ہے, معصوم عن الخطا ہے, اور مطاع مطلق ہے. بلا کسی شرط کے, بغیر کسی اگر مگر کے, بغیر کسی چوں چرا کے اس کی اطاعت کرنی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اطاعت کس کی کر رہے ہیں آپ؟ اصل میں اطاعت اللہ کی ہے. حکم کس کا ہے؟ امر کس کا ہے؟ احکام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. ہم تک پہنچا کون رہا ہے؟ اللہ کا وائسرائے پہنچا رہا ہے, جسے ہم نبی کہتے ہیں, وہ پہنچا رہے ہیں. اس کو اپوائنٹ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اس کو معصوم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور ہمارے ذمہ کیا ہو گیا؟ اس کی اطاعت کرنا. اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, کیونکہ رسول اللہ کی طرف سے فرستادہ ہے. اب وہ بادشاہ کی حیثیت اور کھل گئی, واضح ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ وہ اس کا وائسرائے ہے. اور اس اطاعت کو وہ جو نبی کے ساتھ اس کا جو اس کے لیے نام بنتا ہے یا عنوان بنتا ہے, اسے ہم اتباع کہتے ہیں. اور وہی عنوان جب اللہ کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں, اسی مفہوم کا عنوان اسے دیتے ہیں, تو اسے عبادت کہتے ہیں. جو نبی کی اتباع ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ ختم نبوت کے بعد اس کی صورت کیا بنی. آخری پیغام آ گیا, بتا دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اب آخری مکمل ہو کے آپ کے پاس آ گیا. نمبر 2, اللہ کا آخری پیغام جو ہے وہ محفوظ ہو گیا. رسول جو اللہ کی طرف سے آتا تھا کیا کرتا تھا؟ اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا. اللہ کا پیغام پہنچ گیا, اللہ نے مکمل کر کے اسے محفوظ کر دیا, اب وہ گم نہیں ہوگا. تیسری بات, اللہ نے ایک امت کھڑی کر دی. یہ امت بھی رسول کی نیابت کر رہی ہے. یہ اب اللہ کی نیابت نہیں ہے, یہ اب سمجھ لیجئے فرق ہو گیا. اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ رسول. رسول کے نمائندے کون ہیں؟ امت.
یہ جو آتا ہے نا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، وہ جبریل جو پیغام لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے تھے، وہ پیغام محمد الرسول اللہ نے تم تک پہنچایا اور تم نے پہنچانا ہے تمام انسانوں تک۔ یہ وہ چیز تھی کہ جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا کہ انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ وہ تو پھر بعد میں جا کے اسے خلیفۃ المسلمین کے ساتھ اس ٹرم کو تبدیل کر دیا گیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ تو پھر سلسلہ بڑا لمبا ہو جائے گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا خلیفۃ رسول اللہ، تو یہ معاملہ بہت دور چلا جائے گا۔ تو اصل میں کوئی ایک شخص اللہ کے نبی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کی خلافت امت کو منتقل ہوئی ہے۔ امت اپنے اندر سے جس کو وہ مقام عطا کرے گی، جو ابھی ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اولو الامر منکم، جن کو تم اپنا اولو الامر بناؤ گے، وہ در حقیقت تمہارے نمائندے ہیں۔ اللہ کی نمائندگی اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول کی نمائندگی امت کے پاس، اور امت کی نمائندگی ان کے اولو الامر کے پاس۔ اور جس کی جو نمائندگی کر رہا ہے اس کو اپوائنٹ بھی وہ کر رہا ہے۔ اللہ کی نمائندگی رسول کر رہے ہیں تو ان کو مامور اللہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ ہی نے امت کو وہ ماموریت عطا کر دی، تو رسول کے بعد وہ ماموریت امت کے پاس چلی گئی۔ تو اب امت کے جو نمائندے ہوں گے ان کو مامور بھی امت کرے گی۔ اب کوئی خلیفہ اللہ کی طرف سے زمین پر نہیں اترے گا، بلکہ جو بھی خلیفہ ہوگا اس کو وہ منصب امت عطا کرے گی، اور امت اس لیے عطا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر مامور کیا ہے۔ یہ ہے وہ پورا، یوں سمجھے اللہ کا حکم ہم تک پہنچنے کا ذریعہ یا ہم تک آنے کی کڑی، یہ ہے۔ بادشاہی کس کی؟ اللہ کی۔ اور انسان کے لیے کیا ہے؟ بندگی۔ اور جو اللہ کا ضابطہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ دین۔ اب اس بادشاہ کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پارلیمنٹ بناتی ہے قانون، حکومت کرتی ہے نافذ، اور اگر کوئی اس قانون کو چیلنج کرے تو حکومت کیا کہتی ہے؟ کیا چیلنج ہو گیا جی؟ ریٹ چیلنج ہو گئی۔ تو حکومت برداشت کرتی ہے ریٹ چیلنج ہونا؟ نہیں کرتی۔ اب آپ سمجھ لیں، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو بادشاہ مانتا ہے، جو اللہ کو صحیح معنی میں الہ مانتا ہے، جو اللہ کو حقیقی معنی میں رب مانتا ہے، جب کوئی دوسرا اللہ کے قانون پر عمل نہ کر رہا ہو تو اس کی نظر میں وہ اللہ کی رٹ کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کو گوارا نہیں کر سکتا، اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ قبول کرتا ہے تو یہ اللہ کا وفادار نہیں ہے۔ اگر یہ قبول کرتا ہے تو یہ اللہ کے باغی کے ساتھ سازگاری اختیار کرتا ہے۔ اگر یہ قبول کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے منافی ہے۔ اگر یہ قبول کرتا ہے تو اس کے غیرت کے منافی ہے۔ یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اس کا ملی فریضہ ہے کہ یہ اس اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنے والے کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اس کھڑے ہونے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو دل میں برا جانے، اس فعل سے نفرت کرے، اسے مکروہ کراہت محسوس کرے اس سے، اور یہ کراہت حقیقی ہو تو یہ زبان سے پھر اس کا اظہار ہوگا۔ جسے اس نے برا سمجھا اسے برا کہے گا، اس برائی کو زبان سے برا کہے گا، گونگا شیطان نہیں بنے گا۔ اور آج کے دور میں یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ مجھے کہنے کی استطاعت نہیں تھی۔ آج تو اظہار رائے کی آزادی کا زمانہ ہے۔ آج لوگ اللہ کے خلاف باتیں کر لیتے ہیں، تو ہم اللہ کے حق میں باتیں کرنے کا اختیار نہیں رکھتے کیا؟ نہیں، آپ کا حق حاصل ہے، آپ وہ کہیں، آپ کو کوئی گردن نہیں کاٹے گا۔ لہٰذا اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف آواز کھڑی کرنا، اس کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنا، یہ سب نہی عن المنکر باللسان میں آتا ہے۔ آخری درجہ کیا ہے؟ اس برائی کو طاقت سے ختم کر دینا، اور طاقت سے ختم کرنے کے لیے طاقت کا حصول درکار ہے، اور طاقت حاصل ہوتی ہے جماعت سے، طاقت حاصل ہوتی ہے بنیان مرصوص بننے سے، طاقت حاصل ہوتی ہے
ایک یکجان اور ایک ایسی متدب طاقت سے کہ جو مقابل طاقت کو شکست فاش دے سکے. یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے افراد جمع کرنا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ نے مکے کے 13 سالوں میں وہ افراد سازی کیے اور ان افراد کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک طاقت پیدا کی ہے. اور جب وہ افراد بن گئے تو پھر اب وہ مرحلہ آیا ہے کہ جسے ہم قتال کا مرحلہ کہتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے ان سرفروشوں سے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر جیسے کہ سیسا پلائی دیوار ہوں. یہ نہیں عن المنکر بالید کی صورت ہے. ترتیب میں جیسے حدیث میں آیا ہے طاقت کو پہلے رکھا گیا, کراہت کو آخر میں رکھا گیا. عملاً جب آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے دل میں برا جانتے ہیں, پھر بالکل منطقی بات ہے کہ آپ اسے زبان سے روکیں گے, باز رکھنے کی کوشش کریں گے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو طاقت کا استعمال کا معاملہ آخر میں آتا ہے, تیسرے درجے میں آتا ہے. لیکن یہ کہ بندہ مومن کے لیے یہ لائن آف ایکشن جو ہے وہ یہ ہے. اسی چیز کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. یہ وہ جہاد ہے جس کے بارے میں کہا گیا جس نے برائی کو دیکھا اور ان تینوں میں سے اس نے کوئی کام نہیں کیا تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, اس کے بعد اس کے ایمان میں, اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو اگر ایمان ہے جیسے میں نے کہا تھا تو یہ غیرت ہوگی. یہ غیرت ہے تو یہ جہاد کی صورت میں ظاہر ہوگی. اور جہاد کے یہ مدارج ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کو بھی تو اپنی رٹ چیلنج ہونے کی غیرت آتی ہے. جیسے ہماری حکومت کو آتی ہے ایسے اللہ کو غیرت آتی ہے. اور اللہ کے بندے کو اگر غیرت نہ آئے اللہ کی رٹ چیلنج ہونے پر, اس بندے کی ساری عبادت صفر سے ضرب کھا سکتی ہے. یہ بات اتنی یقین سے مجھے تو اس سے زیادہ یقین سے کہنی چاہیے. کر سکتی ہے میں نے آپ کا لحاظ کیا ہے, کر جاتی ہے کہنا چاہیے, ہو جاتی ہے کہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب زیادہ سخت بات کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ عبادت اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. آخر یہ بات وہ کیوں کہہ لیتے تھے؟ یہ جوش خطابت تھا یا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی تھی؟ وہ حدیث ذہن میں لائیں. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجھے حکم دیا کہ فلاں 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 بستی اس کے رہنے والوں کے اوپر پلٹ دو. تو حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا باری تعالیٰ ان بستیوں میں سے ایک بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے پوری زندگی اپنی ذاتی حیثیت میں آنکھ جھپکنے کی دیر برابر بھی معصیت کا ارتکاب نہیں کیا ہے. دیکھیں کچھ باتیں سوچ لیں. اللہ کے سامنے بات ہو رہی ہے, کر کون رہا ہے؟ جبریل کر رہے ہیں. جبریل غلط بیانی نہیں کر سکتے. کوئی غلط بیانی کر بھی سکے تو اللہ کے سامنے کیسے کرے گا؟ اس میں کوئی غلو نہیں ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جبریل کہہ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں. اچھا یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ سوچیں اس سے زیادہ نیک آدمی کون ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی پلک جھپکنے کی دیر برابر بھی گناہ نہ کیا ہو؟ یہاں کوئی ہو سکتا ہے؟ پورے پاکستان میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں آج ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات, جبریل اس شخص کا ذکر اللہ کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں اتنے عبادت گزار آدمی کے ہوتے ہوئے بھی میں عذاب نازل کر دوں, یا اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر میں ادھر عذاب نازل کروں تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو تو بچانا چاہیے نا. یہ اتنا آپ کا نیک بندہ ہے, یہ بھی بیچ میں رگڑے میں آ جائے گا تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اس لیے ذکر کر رہے ہوں. اب جواب سنیے. اللہ نے فرمایا اس بستی کو پلٹو, اس پر بھی باقیوں پر بھی. آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے نا, کیوں؟ تو جبریل کے دل میں بھی یہ سوال ہوگا تو اللہ نے خود جواب دیا, اس لیے کہ میرے احکامات توڑے جا رہے تھے اور اس کا چہرہ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا, اس کا رنگ نہیں بدلا. تو جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی بے بنیاد ہے.
جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ساری عبادت صفر ہو جائے گی بے بنیاد ہے، یا منہ پہ ماری جائے گی بے بنیاد ہے. اب اس سے آپ سمجھ لیں یہ دین کا مطلب کیا ہے اور اس دین کی خلاف ورزی کا مطلب کیا ہے اور اس خلاف ورزی پر خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس کوئی چارہ سوائے اس کے کہ آپ جد و جہد کریں؟ ہے آپ کے پاس کوئی چارہ سوائے اس کے کہ آپ اقامت دین کے لیے کمر ہمت کسیں؟ ہے آپ کے پاس کوئی رستہ سوائے اس کے کہ آپ اپنا تن من دھن اس جد و جہد میں لگا دیں؟ اس میں آپ کی نجات ہے، اس میں آپ کی بچت ہے. اور یہ وہ بات ہے جو سورہ صف میں آئی ہے کہ اے ایمان والوں میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان لاؤ، یقین والا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اپنے مال بھی لگاؤ، اپنی جانیں بھی کھپاؤ. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو. یعنی اگر یہ نہیں کرو گے تو تجارت نہیں کی، تجارت نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے نہیں بچو گے. ایمان کے دعوے دار وہ بھی تھے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے. اللہ نے کہا نہیں، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام لایا ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ساتھ انہیں بتا دیا کہ جن کے دل میں ایمان چلا جاتا ہے، اتر جاتا ہے، کھب جاتا ہے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. وہ یقین والا ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا. اپنے دعویٰ ایمان میں سچے یہ ہیں، تم نہیں سچے ہو. تمہارا ابھی قولی ایمان ہے، دل میں نہیں گیا ہے. جن کے دل میں چلا گیا وہ جہاد بھی کرتے ہیں، جہاد کے بغیر وہ نہیں رہتے. اور جہاد کا مطلب کیا ہے؟ وہ حدیث میں آ گیا. کوئی جہاد کرتا ہے اپنے قبیلے کے لیے، کوئی اپنی شہرت کے لیے، قوی کہلانے کے لیے، کوئی مال غنیمت کے لیے. اے اللہ کے نبی، ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہیں؟ فرمایا من جاہد لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. جس نے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، وہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ. کلمہ اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو جائے. کلمہ اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رٹ کو چیلنج کرنے والے ختم ہو جائیں. کلمہ اونچا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قانون کے مقابل مزاحم قوتیں دم توڑ جائیں. یہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو گیا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں گے. یہ محنت، یہ جد و جہد نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے نہیں بچو گے. یہ ہیں در حقیقت یہ چار بنیادی اصطلاحیں جو ہے نا، اس کو اگر آپ دوسرے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مطلب اس کا نکلتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کتاب کا یا اس سوچ کا جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں جب یہ چیزیں زیادہ پھیلیں تو ڈاکٹر اسرار احمد نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا جواب دیے اور ایک سے زیادہ دفعہ دیا. جن لوگوں کو اس مضمون سے دلچسپی ہے، میں ان کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو ایک نئے اسلوب میں بات آپ کے سامنے رکھی، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک نئے اسلوب میں بات سامنے رکھی. انہوں نے ایک مضمون لکھا، بڑا علمی مضمون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. وہ کتابی صورت میں موجود ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. ابھی باہر بھی جو مکتبہ ہے اس پر وہ کتاب موجود ہوگی. اس میں ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے، قرآن مجید کی روح سے وہ اظہار دین حق علی الدین کلہ ہی ہے. اور قرآن کی روح سے آپ کی بعثت کل جہاں کے لیے ہوئی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو آپ کے مقصد بعثت کی تکمیل تبھی ہوگی جب کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اس سے پہلے گویا آپ کا مشن ہنوز شرمندہ تکمیل رہے گا. یہ وہ تھیم ہے اس کا، وہ باقی تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ در حقیقت کاؤنٹر تھا یہ جو کتاب ہے تعبیر کی غلطی اس کا، کہ یہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وفاداری کا تقاضا ہے. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے اللہ سے وفاداری کا تقاضا کے طور پہ سامنے رکھا،
حضور کی اتباع کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ میں اس کتاب کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، بس اتنا تعارف کافی ہے۔ پھر آخری دور میں، یہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہیں 83-84 میں شاید یہ والا مضمون لکھا تھا، پھر 93 کے آس پاس انہوں نے ایک اور مضمون لکھا، اور وہ بھی اب کتابی صورت میں دستیاب ہے، بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور اس سے انحراف کی راہیں۔ یہ جو انحراف کی راہیں ہیں آخر میں جو انہوں نے رکھا ہے، یہ در حقیقت یہی سوچ تھی۔ اس میں تعبیر کی غلطی بھی ہے، اور خاص طور پہ جو جاوید احمد غامدی صاحب کی جو اس وقت سوچ تھی، اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے انحراف کی رائیں جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہمارا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اس فکر کو قبول ہی نہیں کیا، پہلے دن سے مانا ہی نہیں۔ انحراف کا مطلب یہ ہے جنہوں نے مانا، کچھ وقت ساتھ چلے، ساتھ چلنے کے بعد منحرف ہو گئے۔ تو مولانا وحید الدین خان صاحب جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، اس کے بعد پھر نکل کے انہوں نے یہ اپنا موقف اختیار کر لیا۔ یہی معاملہ جناب غامدی صاحب کا بھی ہے، وہ بھی جماعت میں شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے نکل کر یہ صورت اختیار کر لی، اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو فکر فراہی کا نمائندہ بتایا۔ حالانکہ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہ ساری سوچ موجود ہے، یہ فکر موجود ہے جو ابھی جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے انحراف کی جن راہوں کا ذکر کیا ہے، اس میں خاص طور پر یہ، یعنی وہ تو ایک تو تجدید و تعمیل کی جو بات ہے وہ آگے بڑھائی ہے، اسے سمجھایا ہے، اور آخر میں اس انحراف کا ذکر کیا ہے، اور اس انحراف میں ایک خاص نقطہ نظر کو بیان کیا ہے اس عنوان کے تحت کہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے۔ محض انقلاب، کوئی اصلاحی کوشش، محض اصلاح، یا یہ کہ انقلاب، یہ پیش سمجھ لیں۔ اگر آپ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ انقلاب کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں تبلیغ کرو، آپ تبلیغ مانتے ہیں، جیسے کل بھی ہم نے سنا ان سے کہ وہ کہتے ہیں دعوت ہمارا فریضہ ہے۔ تو دعوت کس لیے کرنی ہے؟ دعوت کا مقصود کیا ہے؟ لوگوں کو جمع کر کے کیا کرنا ہے؟ محض اصلاح کرنی ہے کہ یہ بندہ کل تک جو ہے نماز نہیں پڑھتا تھا، آج سے نمازی ہو گیا، یہ کل تک اس نے داڑھی نہیں رکھی تھی، آج اس نے داڑھی رکھ لی، صرف اتنا ہی کام کرنا ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں آپ کہ جب لوگ بدل جائیں گے تو جو ہے نظام خود بخود بدل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے انقلاب درکار ہوتا ہے۔ ایک پورا چیپٹر انہوں نے اس پہ باندھا ہے کہ نظام کی تبدیلی اصلاح سے نہیں ہوتی، نظام کی تبدیلی انقلاب سے ہوتی ہے، اور یہ جو اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہے، یہ در حقیقت انقلاب کا متقاضی ہے۔ بعد میں ڈاکٹر صاحب کے فوت ہونے کے بعد، یا ان کے آخری دور میں، اب مجھے صحیح یاد نہیں، ہمارے ساتھی ہیں حافظ زبیر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بھی مولانا یہ جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب کے خلاف ایک کتاب لکھی، ان کی سوچ کے خلاف، ان کی فکر کے خلاف۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس کتاب کو پڑھیں، حافظ زبیر صاحب کی کتاب کو پڑھیں۔ وہ غامدی صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں کسی اور تناظر میں، وہ یہ ہے کہ ان کی مذہبی سوچ کیا ہے، ان کی جو ہے نا وہ مختلف جو تعبیرات ہیں، جو عام مذہبی تعبیرات، ان میں کہاں کہاں خامی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی ایسی بات غامدی صاحب کی اس کو پکڑ کے اس کی مخالفت نہیں کی ہے، انہوں نے انقلابی سوچ کے اعتبار سے جو ان کی کمیاں تھیں وہ بیان کی ہیں۔ یہ جو عام مذہبی تصورات ہیں ان کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ پردے کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، فلان چیز کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے، ان چیزوں کو ڈاکٹر صاحب نے نہیں چھیڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی حافظ زبیر صاحب کی کتاب میں، لیکن اس میں آپ کو یہ انقلابی تصورات کے اعتبار سے جو غامدی صاحب کی کوتاہیاں ہیں ان کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ یہ خود ایک شہادت ہے ترجیحات کے فرق کا، کہ ڈاکٹر صاحب کی ترجیح کیا تھی اور بعد میں ترجیحات کیا ہو گئی۔ اس انحراف کے لیے اب ایک بات سمجھ لیجئے، ڈاکٹر صاحب نے بہت ہلکا لفظ استعمال کیا، انحراف۔ اس کے لیے اگر آپ کوئی دینی لفظ یا قرآنی لفظ استعمال کریں تو اس کو کہتے ہیں نفاق، یہ منافقت ہے۔ نفاق کی بنیاد بنتی ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت جتنی شدید ہوگی اتنی ہی ہمارے دلوں میں
اس کی رغبت ہوگی اور اس کی قربانی نہیں دے سکیں گے، بخل آئے گا۔ قرآن مجید نے یہ جو محبتوں کا بیان کیا ہے یہ اسی لیے کیا ہے، یہی فتنہ بنتی ہے۔ جیسے کہا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہیں، یہ آزمائش ہیں، یہ کسوٹی ہیں، اس پر تم پرکھے جاؤ گے۔ جیسے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین کے اوپر یہ جو رونق کی چیزیں ہیں، وہ جو سورہ آل عمران میں آیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ سب جو زینت کی چیزیں ہیں ان کو یہ زینت ہم نے بخشی ہے، ہم نے انسان کے لیے پر رونق بنایا ہے، اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ایک طرف اقامت دین کی جدوجہد ہے، یہ عمل ہے، یہ جہاد ہے، دوسری طرف یہ محبتیں ہیں۔ آپ اگر اس طرف جانا چاہیں گے تو یہ محبتیں پاؤں پکڑیں گی، یہ بیڑیاں بنیں گی، یہ رکاوٹیں کھڑی کریں گی۔ آپ ان رکاوٹوں کو اگر عبور نہیں کر سکتے تو اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر سکتے۔ جن کے پاؤں یہ محبتیں پکڑ لیں گی تو وہ رک جائیں گے، کبھی چلیں گے کبھی رکیں گے، پھر رکتے ہی چلیں جائیں گے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تذبذب میں رہیں گے، تربص میں رہیں گے، تردد میں رہیں گے، کبھی ایمان کی کیفیت میں ہوں گے کبھی کفر کی کیفیت میں ہوں گے، باطنی طور پر ظاہراً مسلمان ہوں گے، اندر یہ ہنگامہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یہ چلتا رہے گا۔ جب یہ محبتیں غالب آئیں تو گویا حالت کفر میں ہو گئے، جب اللہ کی محبت غالب آئی تو حالت ایمان میں آ گئے، تو کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے۔ ہوتا یہ ہے، اور یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جس نے اس جہاد کو مانا ہی نہیں، اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ اس کے ساتھ ہوگا جس نے مان لیا۔ اس کا خطرہ مجھے ہے، اس کا خطرہ آپ کو ہے، اس کا خطرہ ہر اقامت دین کے کارکن کو ہے کہ یہ محبتیں اس کے پاؤں پکڑیں گی۔ وہ کبھی بہانہ بنائے گا، کبھی معذرت پیش کرے گا، کبھی عذر پیش کرے گا، کبھی جھوٹی قسم کھائے گا، بالآخر اگر اسے تعبیر کی غلطی مل گئی تو کہے گا اس سے بہترین کتاب دنیا میں اور کوئی چھپی۔ تو یہ کون کہے گا؟ جس کو دنیا نے پہلے سے پکڑ لیا ہوگا۔ یہ کون کہے گا؟ جس کے وہ محبتیں اس کے لیے رکاوٹ بن چکی ہوں گی، وہ جرم میں مبتلا ہو چکا ہے، اس جرم کو جسٹیفیکیشن یہاں سے مل جائے گی۔ وہ گناہ میں ملوث ہو چکا ہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ ادھر مڑ چکا ہے جدھر وہ مڑنا چاہا، ہم نے موڑ دیا ادھر اسے جدھر وہ مڑ رہا تھا۔ یہ وہ شے ہے جو خود بخود پیدا ہوتی ہے، اس لیے جس کے دل میں ایمان ہو وہ اس انجام سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ ڈر میرے اندر بھی ہونی چاہیے، یہ ڈر آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم معصوم عن الخطا نہیں ہیں، آج اگر صحیح رخ پر ہیں تو کل غلط رخ پہ ہو سکتے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ دعا قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ایمان لانے کی اس ہدایت دینے کے بعد کج نہ کر دیجیو۔ تو یہ کس کا دل کج ہونے کا خطرہ ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل ہی کے ٹیڑے ہو جانے کا امکان ہے۔ اور ٹیڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، جہاد کی محبت کی جگہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت، اس کی طرف اگر رخ مڑ گیا یہ دل ٹیڑھا ہو گیا۔ چنانچہ سورہ صف میں جہاں یہ ذکر آیا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اگلی بات یہ بتائی کہ کرنے کا کام پھر کیا ہے۔ ان سے تو اللہ بیزار ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ محبت کس سے ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پھر ایک مثال دی بنی اسرائیل کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جنگ کرو، انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات تو وہاں آ گئی سورہ مائدہ میں کہ اللہ سے دعا کی فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لیکن یہاں جو بات آئی ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ زاغو ہوئے، زیغ میں مبتلا ہوئے، کج ہوئے، دل ان کے ٹیڑے ہوئے،
اب آپ سمجھے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا فلما زاغوا، جب وہ کج ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ انحراف ہے۔ انحراف یہ ہے کہ جب آپ اس جد و جہد سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ منحرف ہو جاتے ہیں۔ منہ کیوں موڑتے ہیں؟ دنیا کے مفادات کی خاطر موڑتے ہیں۔ کیوں موڑتے ہیں؟ دنیا کی محبتوں کی خاطر موڑتے ہیں۔ یہ اصل ٹیسٹ ہے کہ آپ کو محبت اللہ سے ہے یا آپ کو محبت اپنے مفادات کے ساتھ ہے۔ اس کو اب سامنے رکھ کے وہ آیت بھی پڑھ لیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اب دیکھیے یہ فعل مضارع کے اوپر لن کا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تاکید اپنے آخری درجے میں ہے۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ سب سے محبوب چیز جان ہے، کسی کا مال ہے، جب تک وہ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے دل میں آمادگی نہ پیدا ہو جائے، نیکی کے آس پاس بھی نہیں پھٹکے ہو۔ اب آپ سوچئے، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ جس نے قرآن مجید کی ان 4 بنیادی اصطلاحات کو نہیں سمجھا، وہ 2/3 قرآن مجید کی تعلیمات سے غفلت میں رہا، تو ایسا نہیں ہے کیا؟ بلکہ کبھی کبھی خیال آتا ہے شاید ہم سمجھنے کے باوجود بھی اس درجے میں نہیں سمجھے کہ ہماری غفلت کی آنکھ کھل جائے، شاید ہم بھی غافل ہی ہیں، نہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر یہ جد و جہد پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئے، ہم فعال ہوں، ہم اس کو پہلی ترجیح بنائیں، یہ ہمارا جو ہے جسے کہتے ہیں نا دیوانگی طاری کرے یہ ہمارے اوپر۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم ان تعلیمات کو صحیح معنی میں نہیں سمجھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی ہمارے دلوں میں کوئی وسوسہ ایسا پیدا ہو ہی جائے۔ کسی کتاب سے بھی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی انسان کی تقریر سے بھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف جنی وسوسہ نہیں کرتے، انسان بھی وسوسہ کر دیتے ہیں، اور ان کی طرف شاید جناتی وسوسہ کرتے ہوں جو باقیوں کے دلوں میں وسوسہ کرتے ہیں، تو پھر اس وقت اس کی بات اچھی لگ جائے اور ہمارے پاس جو ہدایت تھوڑی بہت ہے اس سے بھی محرومی ہو جائے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کچھ معلوم ہے، جو حقیقت ہم پر کھلی ہے، اس کو دل و جان سے مانیں، دانتوں سے پکڑ کر رکھیں اور اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے اور قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس اقامت دین کے اجنبی تصور کو جیسے کہ اس لٹریچر کے ذریعے سے دوبارہ معروف بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں جن شخصیات نے حصہ لیا ان کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور جن جماعتوں نے حصہ لیا ان کی ایک درجے میں نمائندگی بھی یہاں پہ ہو گئی، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تجاویز آئی ہیں کہ یہ جماعتیں مشترکہ طور پر بھی تو کوشش کر سکتی ہیں، اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو مشترک نکات ہیں ان پر بھی کام ہو سکتا ہے۔ اس اقامت دین کے کام کے لیے شبان المسلمین ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اپنے سارے بزرگوں کے ساتھ، ہم سے سب سینئر ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تجویز دی تھی، بہت پہلے دی تھی، جس کا ذکر سید زاہد حسین صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا ہے۔ تجویز اصل میں وہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی، تحریک اسلامی اور تنظیم اسلامی، یہ 3 جماعتیں اپنی ایک شورا تشکیل دے لیں، اس شورا میں 50% نمائندگی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ہو، اور 25% نمائندگی جو ہے وہ تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی کی ہو۔ یہ شورا جب اور جماعت اسلامی الیکشن سے نکل آئے، یہ شورا جب یہ فیصلہ کرے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لے کر سویپ کر سکتے ہیں، اس کی 2/3 اکثریت یہ فیصلہ کر لے، تو پھر یہ تینوں جماعتیں بے شک الیکشن میں بھی جائیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی تجویز جو ہے وہ لکھی ہوئی موجود ہے، ہم کوئی نئی تجویز نہیں دینا چاہتے، ہم تو صرف یہ اسی تجویز کا اعادہ چاہتے ہیں۔ یہ تینوں جماعتیں اگر اس تجویز پر اتفاق کر لیتی ہیں، جماعت اسلامی الیکشن کو چھوڑ دیتی ہے کچھ عرصے کے لیے جب تک کہ یہ شورا اس کو اجازت دیتی، یہ مجوزہ شورا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم ویسے ہی
بغیر کوئی اس شورا کے اندر حصہ مانگے، اپنا کوئی کوٹا حاصل کیے، ہم اس کے بغیر ہی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں تو آپ اپنا اس دین کے کام میں خادم سمجھیے اور اپنا فالوور سمجھیے، اگر یہ ہو جائے تو ہمارے لیے اور کیا، ہمیں تو فہو المطلوب کے درجے کی بات ہے، ہماری طرف سے یہ آفر ہے تینوں جماعتوں کے لیے۔ باقی یہ کہ نہیں تو جو بھی کہیں درس قرآن ہو، کوئی اور اس طرح کی علمی ایکٹیویٹی ہو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جتنا بھی ممکنہ تعاون ہے وہ ہم کرنے کے لیے بالکل ہر جگہ پہ تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے اس کام میں ایک دوسرے کا معاون بنائے، ساتھی بنائے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ محبت پیدا فرمائے۔ جو ساتھی دور و دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے، ان کا یہ شد رحال اس کو اس بات کا باعث بنائے کہ ہمیں مزید دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ میں آج اپنی جو بھی گفتگو ہے اسی پر اس کا اختتام کرتا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اعلانات عمران بھائی کر لیں گے۔ ہاں اگر کوئی اور بھی ہو کام تو وہ بس ٹھیک ہے، آپ آ کے اعلان کر لیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم